بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ قال سمعت ابا اسحاق عن صلة بن زفر عن حذیفہ قال جاء اہل نجران الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ابعث لنا رجلا امينا فقال لا ابعثن اليكم رجلا امينا حق امين فاستشرف له الناس فبعث ابا عبیدہ بن الجراح۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اہل نجران نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یہ لوگ پہلے حاضر ہوئے، اس کے بعد میں کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی امانت دار آدمی بھیج دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ایسا آدمی بھیجوں گا جو ہر حیثیت سے امانت دار ہوگا۔ صحابہ منتظر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا۔ حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح فہری قریشی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور اس امت کے امین کہلاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون کے ساتھ اسلام لائے، حبشہ کی طرف دوسری مرتبہ ہجرت کی، تمام غزوات میں حاضر رہے۔ جنگ احد میں انہوں نے خود کی ان دو کڑیوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں گھس گئی تھیں کھینچا تھا۔ آپ خود کو کہہ سکتے ہیں ہیلمٹ، جو لوہے کا ٹوپ تھا اور جسے آپ اوڑھے ہوئے تھے، پہنے ہوئے تھے اپنے سر پہ، جن کی وجہ سے آپ کے آگے کے دو دانت شہید ہو گئے تھے۔ یہ لمبے قد والے، خوبصورت چہرے والے، ہلکی داڑھی والے تھے۔ طاعون امواس میں سن 18 ہجری میں بمقام اردن انتقال ہوا اور بیسان میں دفن ہوئے۔ عمر 58 سال کی تھی۔ ان کا نسب نامہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فہر بن مالک پر مل جاتا ہے۔ حدیث نمبر 4382۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں امین ہوتے ہیں اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، سنایا، پھر انہوں نے مانا۔ آخر آپ نے فرمایا کہ آؤ ہم تو مباہلہ کر لیں، یعنی دونوں فریق مل کر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جو ہم میں سے ناحق پر ہو اس پر اپنا عذاب نازل کر۔ وہ مباہلہ کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے، بلکہ اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ 1000 جوڑے کپڑے رجب میں اور 1000 جوڑے سفر میں دیا کریں گے اور ہر جوڑے کے ساتھ ایک اقیہ چاندی بھی دیں گے۔ قرآن کی آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ باب قصۃ عمان والبحرین، عمان اور بحرین کا بیان۔ حدیث نمبر 4383۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا جب میرے پاس بحرین سے روپیہ آئے گا تو میں تمہیں اتنا 3 لپ بھر کر دوں گا۔ لیکن بحرین سے جس وقت روپیہ آیا تو حضور اکرم کی وفات ہو چکی تھی، اس لیے وہ روپیہ ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور انہوں نے اعلان کروا دیا کہ اگر کسی کا حضور اکرم پر قرض یا کسی سے حضور اکرم کا کوئی وعدہ ہو تو وہ میرے پاس آئے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ان کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ نبی اکرم نے مجھ سے فرمایا تھا
کہ اگر بحرین سے میرے پاس روپیہ آیا تو میں تمہیں اتنا 3 لپ بھر کر دوں گا۔ پھر ابو بکر نے مجھے اتنا روپیہ دیا۔ جابر نے بیان کیا کہ پھر میں نے ان سے ملاقات کی اور ان سے اس کے متعلق کہا، لیکن انہوں نے اس مرتبہ مجھے نہیں دیا۔ پھر میں ان کے یہاں گیا، اس مرتبہ بھی انہوں نے نہیں دیا۔ میں تیسری مرتبہ گیا، اس مرتبہ بھی انہوں نے دیا۔ اس لیے میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے یہاں 1 مرتبہ آیا، آپ نے نہیں دیا، پھر آیا اور آپ نے نہیں دیا، پھر تیسری مرتبہ آیا ہوں اور آپ اس مرتبہ بھی نہیں دے رہے۔ اگر آپ کو مجھے دینا ہے تو دے دیجئے، ورنہ صاف کہہ دیجئے کہ میرا دل دینے کو نہیں چاہتا، میں بخیل ہوں۔ اس پر ابو بکر نے کہا، تم نے کہا ہے کہ میرے معاملہ میں بخل کر لو، بھلا بخل سے بڑھ کر اور کیا عیب ہو سکتا ہے؟ 3 مرتبہ انہوں نے یہ جملہ دہرایا اور کہا، میں نے تمہیں جب بھی ٹالا تو میرا ارادہ یہی تھا کہ بہرحال تمہیں دینا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو ابو بکر نے مجھے 1 لپ بھر کر روپیہ دیا اور کہا کہ اسے گن لو۔ میں نے گنا تو 500 تھا۔ فرمایا کہ 2 مرتبہ اتنا ہی اور لے لو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے فرمان کا یہ مطلب تھا کہ میں اپنے حصے یعنی خمس میں سے دینا چاہتا ہوں۔ خمس خاص خلیفہ اسلام کو ملتا ہے اور وہ مختار ہے، جسے چاہے جہاں چاہے خرچ کرے۔ باب قدوم الاشعریین و اہل الیمن، قبیلہ اشعر اور یمن والوں کی آمد کا بیان۔ ابو موسیٰ اشعری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، اشعری لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ حدیث نمبر 4384، ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی ابو روحم یا ابو بردہ یمن سے آئے تو ہم ابتدا میں بہت دنوں تک یہ سمجھتے رہے کہ ابن مسعود اور ان کی والدہ ام عبداللہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ یہ رسول اکرم کے گھر میں رات دن بہت آیا جایا کرتے تھے اور ہر وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دوسرے یمن والوں کے ساتھ پہلے حبش پہنچ گئے تھے، وہاں سے جعفر بن ابی طالب کے ساتھ ہو کر خدمت نبوی میں تشریف لائے۔ حدیث نمبر 4385، زہدم روایت کرتے ہیں کہ جب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کوفہ کے امیر بن کر عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں آئے تو اس قبیلے جرم کا انہوں نے بہت اعزاز کیا۔ زہدم کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مرغ کا ناشتہ کر رہے تھے۔ حاضرین میں سے ایک اور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو موسیٰ نے انہیں بھی کھانے پر بلایا تو اس نے کہا، جب سے میں نے مرغیوں کو کچھ چیزیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے یعنی گندگی، اسی وقت سے میں اس کے گوشت سے مجھے اس کے گوشت سے نفرت ہو گئی ہے اور گھن آنے لگی ہے۔ ابو موسیٰ نے کہا، آؤ بھائی، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، لیکن اس کا گوشت نہ کھانے کی میں نے قسم کھائی ہے۔
انہوں نے کہا تم آ تو جاؤ، میں تمہیں تمہاری قسم کے بارے میں علاج بتاؤں گا۔ ہم قبیلے اشہر کے کچھ لوگ نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے غزوہ تبوک کے لیے جانور مانگے۔ رسول اکرم نے کہا کہ سواری نہیں ہے۔ ہم نے پھر آپ سے مانگا تو آپ نے اس مرتبہ بھی قسم کھائی کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں گے۔ لیکن ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ غنیمت میں کچھ اونٹ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 5 اونٹ ہم کو دلائے۔ جب ہم نے انہیں لے لیا تو پھر ہم نے کہا کہ یہ تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، آپ کو غفلت میں رکھا، قسم یاد نہیں دلائی۔ ایسی حالت میں ہماری بھلائی کبھی نہیں ہوگی۔ آخر میں آپ کے پاس آیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے تو قسم کھا لی تھی کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں گے، پھر آپ نے سواری دے دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن جب بھی میں کوئی قسم کھاتا ہوں اور پھر اس کے سوا دوسری صورت مجھے اس سے بہتر نظر آتی ہے تو میں وہی کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 4386، عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ بنو تمیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جب آپ نے ہمیں بشارت دی ہے تو کچھ روپے بھی عنایت فرمائے۔ اس پر رسول اکرم کے چہرے کا رنگ فق پڑ گیا اور بدل گیا۔ پھر یمن کے کچھ اشعری لوگ آئے، آپ نے کہا بنو تمیم نے بشارت قبول نہیں کی، یمن والوں تم قبول کر لو۔ وہ بولے کہ ہم نے قبول کی اے اللہ کے رسول۔ حدیث نمبر 4387، ابو مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تو ادھر ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا اور بے رحمی اور سخت دلی اونٹ کی دم کے پیچھے پیچھے چلنے والوں میں ہے، جدھر شیطان کے 2 سینگ نکلتے ہیں، یعنی مشرق قبیلے ربیہ اور مضر کے لوگوں میں۔ طلوع شمس کے وقت سورج کی کرنیں دائیں بائیں پھیل جاتی ہیں۔ مشرکین اس وقت سورج کی پوجا کرتے ہیں جو شیطانی فعل ہے۔ حدیث میں اشارہ اسی طرف ہے۔ حدیث نمبر 4388، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہاں اہل یمن آ گئے ہیں، ان کے دل کے پردے باریک، دل نرم ہوتے ہیں، ایمان یمن والوں کا ہے اور حکمت بھی یمن کی اچھی ہے، اور فخر و تکبر اونٹ والوں میں ہوتا ہے اور اطمینان و سہولت بکری والوں میں۔ حدیث نمبر 4389، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یمن میں ہے اور فتنہ ادھر سے ہے اور ادھر ہی سے شیطان کی جماعت نکلے گی۔ اور حدیث نمبر 4390، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہاں اہل یمن آئے ہیں جو نرم دل اور رقیق القلب ہیں، دین کی سمجھ یمن والوں میں ہے اور حکمت بھی یمن کی ہے۔ حدیث نمبر 4391،
अलक़मा रिवायत करते हैं कि हम अब्दुल्ला बिन मसूद के पास बैठे हुए थे, इतने में खब्बाब बिन अरत मशहूर सहाबी तशरीफ़ लाए और कहा, अबू अब्दुर्रहमान, क्या ये नौजवान लोग जो तुम्हारे शागिर्द हैं इसी तरह कुरान पढ़ सकते हैं जैसे आप पढ़ते हैं? इब्न मसूद ने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं किसी से तिलावत के लिए कहूँ। उन्होंने कहा, ज़रूर। इस पर इब्न मसूद ने कहा, अलक़मा, तुम पढ़ो। ज़ियाद बिन हुदैर के भाई बोले, आप अलक़मा से तिलावत क़ुरान के लिए कहते हैं, हालांकि वो हम सब से अच्छे कारी नहीं हैं। इब्न मसूद ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो हदीस सुना दूं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी कौम के हक़ में फ़रमाई थी। खैर, अलक़मा कहते हैं कि मैंने सूरे मरियम की 50 आयतें पढ़कर सुनाई। अब्दुल्ला बिन मसूद ने खब्बाब से पूछा, कहो कैसा पढ़ा है? खब्बाब ने कहा, बहुत खूब, बहुत अच्छा पढ़ा है। अब्दुल्ला ने कहा कि जो आयत भी मैं जिस तरह पढ़ता हूँ अलक़मा भी उसी तरह पढ़ता है। फिर उन्होंने खब्बाब को देखा, उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी, तो कहा, क्या अभी वक्त नहीं आया कि ये अंगूठी फेंक दी जाए? खब्बाब ने कहा, आज के बाद आप ये अंगूठी मेरे हाथ में नहीं देखेंगे। चुनांचे उन्होंने अंगूठी उतार दी। बाब क़िस्सती दौसिन व तुफ़ैल इब्न अम्रिन अद-दौसी, कबीले दौस और तुफ़ैल बिन अम्र दौसी का बयान। दौस यमन में एक कबीला है, एक कौम है। तुफ़ैल बिन अम्र इसी कौम से ताल्लुक़ रखते थे। इनको ज़ुन्नूर भी कहते थे। वो आकर मुसलमान हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको उनकी कौम की तरफ मुबल्लिग बनाकर भेजा। इनका बाप मुसलमान हो गया लेकिन माँ मुसलमान नहीं हुई और कौम वालों ने भी उनका कहना न माना। सिर्फ हज़रत अबू हुरैरा ने इस्लाम कबूल किया। नबी अकरम ने तुफ़ैल की दरख्वास्त पर दौस की हिदायत के लिए दुआ की। वो मुसलमान हो गए। कहते हैं तुफ़ैल बिन अम्र ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ निशानी मांगी, कुछ निशानी चाही। आपने दुआ की, ऐ अल्लाह, तुफ़ैल को नूर दे दे। उनकी दोनों आँखों के बीच में से नूर निकलता जो रात को रोशन हो जाता। इब्न कल्बी ने कहा, हबीब बिन अम्र दौस का हाकिम था। उसकी उम्र 300 बरस की थी। वो 75 आदमियों के साथ नबी अकरम के पास आया और मुसलमान हो गया। उसके साथी भी सब मुसलमान हो गए। हदीस नंबर 4392। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि तुफ़ैल बिन अम्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि कबीले दौस तो तबाह हो गया, नाफरमानी और इनकार किया, इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। आप अल्लाह से इनके लिए दुआ फरमाएं। रसूल अकरम ने कहा, ऐ अल्लाह, कबीले दौस को हिदायत दे और उन्हें मेरे पास ले आ। हदीस नंबर 4393। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब मैं अपने वतन से नबी अकरम की खिदमत में हाज़िर होने के लिए चला तो रास्ते में मैंने शेर पढ़ा, या लैलतन मिन तूलिहा व अनाइहा अला अन्नहा मिन दारतिल कुफ्री नज्जती। कैसी है तकलीफ़ की लंबी ये रात, खैर उसने कुफ्र से दी है हमें नजात। और मेरा ग़ुलाम रास्ते में भाग गया था,
میں نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے بیعت کی۔ ابھی آپ کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ وہ غلام آ گیا، دکھائی دیا۔ آپ نے مجھ سے کہا، ابو ہریرہ یہ ہے تمہارا غلام۔ میں نے کہا، اللہ کے لیے میں نے اس کو اب آزاد کر دیا۔ حضرت طفیل بن عمرو کی تبلیغ سے ابو ہریرہ مسلمان ہوئے۔ بعد میں اللہ نے ان کو ایسا فدائے رسول بنایا کہ یہ ہزاروں احادیث کے حافظ قرار پائے۔ باب قصۃ وفد طی و حدیث عدی بن حاتم۔ قبیلہ طے کے وفد اور عدی بن حاتم کے قصے کا بیان۔ بنی طی ایک قبیلہ ہے، اس کا نام طی اس لیے ہوا کہ سب سے پہلے گول کنواں اسی نے بنوایا تھا۔ عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں کہ ہم عمر کی خدمت میں ان کے دور خلافت میں ایک وفد کی شکل میں آئے۔ وہ ایک شخص کو نام لے لے کر بلاتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں اے امیر المومنین؟ فرمایا کہ تمہیں بھی نہیں پہچانوں گا، تم اس وقت اسلام لائے جب یہ سب کفر پر قائم تھے، تم نے اس وقت توجہ کی جب یہ سب منہ موڑ رہے تھے، تم نے اس وقت وفا کی جب یہ سب بے وفائی کر رہے تھے، اور اس وقت پہچانا جب ان سب نے انکار کیا تھا۔ عدی نے کہا، بس اب مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ عدی بن حاتم قبیلہ طے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے باپ وہی حاتم طائی ہیں جن کا نام سخاوت میں پوری دنیا میں مشہور ہے۔ حضرت عمر سے عدی نے اپنا تعارف کرایا، جس کا جواب حضرت عمر نے وہ دیا جو روایت میں مذکور ہے۔ اس پر عدی نے کہا کہ جب آپ میرا حال جانتے ہیں اور میری قدر پہچانتے ہیں تو اب مجھ کو اس کا کوئی رنج نہیں ہے کہ پہلے اور لوگوں کو بلایا، مجھ کو نہیں بلایا۔ عدی بن حاتم پہلے نصرانی تھے۔ ان کی بہن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار پکڑ لائے۔ آپ نے ان کو خاندانی اعزاز کی بنا پر مفت آزاد کر دیا۔ اس کے بعد بہن کے کہنے پر عدی بن حاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ حافظ ابن حجر نے عدی بن حاتم کا نسب نامہ سبا تک پہنچایا ہے، جو کسی زمانہ میں یمن کی ملکہ تھی۔ یہاں پر حافظ ابن حجر کہتے ہیں، یہاں ان کی عبارت نقل کی گئی ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ سب سے پہلا صدقہ جسے دیکھ کر نبی اکرم و صحابہ کرام کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگ گیا، وہ قبیلہ طے کا پیش کردہ صدقہ تھا، جسے میں خود لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا تھا۔ امام احمد نے اس کے اول میں یہ زیادہ کیا ہے، یعنی کچھ حرف زیادہ روایت کیا ہے کہ میں اپنی قوم میں حضرت عمر کے پاس آیا تو آپ نے مجھ سے منہ پھیر لیا، پھر میں آپ کے سامنے ہو گیا اور میں نے وہ کہا جو روایت میں مذکور ہے، جسے بخاری و مسلم ہر دو نے وارد کیا ہے۔ حضرت عمر کا منہ پھیرنا صرف اس لیے تھا کہ حضرت تو میرے جانے پہچانے ہیں۔ اس وقت نو واردوں کی طرف توجہ ضروری ہے۔ اس سے حضرت عدی کی حضرت عمر کی نگاہوں میں بڑی وقات ثابت ہوئی۔ عدی بن حاتم شعبان سن 7 ہجری میں خدمت نبوی میں آئے اور بعد میں کوفہ میں سکونت اختیار کر لی۔ جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ تھے۔ 67 ہجری میں کوفہ میں 120 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔
ان کے باپ حاتم تائی سخاوت کے لیے مشہور زمانہ رہے ہیں۔ لفظ تائی قبیلے تائی کی طرف نسبت ہے۔ حجۃ الوداع، باب و حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کا بیان، وداع فعال کے وزن پر ویدا نہیں کہیں گے۔ حدیث نمبر 4395، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ہم نے عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ ہدی ہو یعنی قربانی کا جانور، وہ عمرہ کے ساتھ حج کا بھی احرام باندھ لے، اور جب تک دونوں کے ارکان نہ ادا کر لے احرام نہ کھولے۔ پھر میں آپ کے ساتھ جب مکہ آئی تو مجھ کو حیض آ گیا، اس لیے نہ بیت اللہ کا طواف کر سکی اور نہ صفا اور مروہ کی سعی۔ میں نے اس کی شکایت رسول اکرم سے کی تو آپ نے فرمایا، سر کھول لو اور کنگھا کر لو، اس کے بعد حج کا احرام باندھ لو اور عمرہ چھوڑ دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب ہم حج ادا کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ تنیم سے عمرہ کی نیت کرنے کے لیے بھیجا، اور میں نے عمرہ کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ تمہارے اس چھوٹے ہوئے عمرہ کی قضا ہے۔ عائشہ نے بیان کیا کہ جن لوگوں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا، انہوں نے بیت اللہ کے طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کے بعد احرام کھول دیا۔ پھر منا سے واپسی کے بعد انہوں نے دوسرا طواف حج کا کیا۔ لیکن جن لوگوں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا، انہوں نے ایک ہی طواف کیا، کیونکہ عمرہ کے ارکان حج میں شریک ہو گئے اور انہیں الگ سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4396، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صرف بیت اللہ کے طواف سے آدمی حلال ہو سکتا ہے، یعنی عمرہ کرنے والا، انہوں نے عمرہ کرنے والے کے بارے میں کہا ہے کہ اگر وہ کعبہ کا صرف طواف کر لے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ ابن جریج نے کہا، میں نے عطا سے پوچھا کہ ابن عباس نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا اور کس دلیل کی بنا پر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ثم محلها الی البیت العتیق سے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ کعبہ ہے، اللہ کا پرانا گھر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی وجہ سے جو آپ نے اپنے اصحاب کو حجۃ الوداع میں احرام کھول دینے کے لیے دیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ حکم تو عرفات میں ٹھہرنے کے بعد کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا، لیکن ابن عباس کا یہ مذہب تھا کہ عرفات میں ٹھہرنے سے پہلے اور بعد ہر حال میں جب طواف کر لے تو احرام کھول ڈالنا درست ہے۔ یہاں آیت کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے کہ پھر ان کا حلال ہونا پرانے گھر یعنی خانہ کعبہ کے پاس، اس کی پوری تفصیل مناسک میں گزر چکی ہے، اور وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ عمرہ کے جو ارکان ہیں، احرام باندھنا، کعبہ کا طواف کرنا اور اس کے بعد سعی کرنا، تو یہ تو 3 رکن ہیں، اور اس کے بعد میں حلق یا قصر کرنا، تو جب تک حلق اور قصر نہ کر لیں گے تب تک حلال نہیں ہوں گے۔ اور جس نے یہ بات کہی ہے کہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد یا صفا و مروہ کی سعی کرنے کے بعد میں، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا باقی چیزوں کو سمجھتا ہے کہ
طواف کرنے، سعی کرنے اور حلق یا قصر کرنے کے بعد میں وہ حلال ہو جائے گا۔ اسے بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث نمبر 4397 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ وادی بطحا میں قیام کیے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا تم نے حج کا احرام باندھ لیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پوچھا احرام کس طرح باندھا ہے؟ عرض کیا کہ میں بھی اسی طرح احرام باندھتا ہوں جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے، یعنی جو نیت آپ کی ہے اسی کے حساب سے میری بھی ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ کا طواف کرو، پھر صفا و مروہ کی سعی کرو، پھر حلال ہو جاؤ۔ چنانچہ میں بیت اللہ کا طواف و صفا و مروہ کی سعی کر کے قبیلے قیس کی ایک عورت کے گھر آیا اور انہوں نے میرے سر سے جوئیں نکالی۔ اب یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ صفا و مروہ کی سعی کے بعد، لیکن صفا و مروہ کے سعی کے بعد ایک کام اور رہ جاتا ہے اور وہ ہے حلق یا قصر۔ تو حلق اور قصر بھی ہے، حلق یا قصر کے بعد میں تب یہ آئے رہے ہوں گے۔ حدیث نمبر 4398 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ نے انہیں بتایا کہ رسول اکرم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائیں یعنی احرام کھول دیں۔ حضرت حفصہ نے کہا اے اللہ کے رسول پھر آپ کیوں نہیں حلال ہوتے؟ آپ نے فرمایا میں نے تو اپنے بالوں کو جما لیا ہے اور اپنی قربانی کو ہار پہنا دیا ہے، اس لیے میں جب تک قربانی نہ کر لوں اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتا۔ حدیث نمبر 4399 ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ قبیلے خثام کی ایک عورت نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم سے ایک مسئلہ پوچھا۔ فضل بن عباس رسول اکرم ہی کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اللہ کا جو فریضہ اس کے بندوں پر ہے یعنی حج کے سلسلے میں، میرے والد پر بھی یہ فرض ہو چکا ہے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہے کہ وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتے اور ٹک نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتی ہو۔ حدیث نمبر 4400 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن نبی اکرم تشریف لائے۔ آپ قصوہ اونٹنی پر پیچھے اسامہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ بلال اور عثمان بن طلحہ بھی تھے۔ آپ نے کعبہ کے پاس اپنی اونٹنی بٹھا دی اور عثمان سے کہا کنجی لاؤ، یعنی یہ عثمان کلید بردار ہیں کعبہ کے۔ وہ کنجی لائے اور دروازہ کھولا۔ رسول اکرم اندر گئے تو آپ کے ساتھ اسامہ، بلال اور عثمان بھی اندر گئے۔ پھر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور دیر تک اندر رہے، نماز پڑھتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو لوگ اندر جانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے اور میں سب سے آگے نکل گیا۔ میں نے دیکھا کہ بلال دروازے کے پیچھے کھڑے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ خانہ کعبہ میں 6 ستون تھے، 2 قطاروں میں، اور حضور نے آگے کی قطار کے 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھی تھی۔ کعبہ کا دروازہ آپ کی پیٹھ کی طرف تھا اور چہرہ مبارک اس طرف تھا
जिधर दरवाजे से अंदर जाते हुए चेहरा करना पड़ता है। आपके और दीवार के दरमियान 3 हाथ का फासला था। इब्ने उमर ने बयान किया कि ये पूछना मैं भूल गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रकत नमाज अदा की थी। जिस जगह आपने नमाज पढ़ी थी वहाँ सुर्ख संगमरमर बिछा हुआ था। हदीस नंबर 4401 हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि हज़रत सफ़िया हज्जतुल वदा के मौके पर हाइज़ा हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अभी हमें इनकी वजह से रुकना पड़ेगा? मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, ये तो मक्का लौटकर तवाफ़े ज़ियारत कर चुकी हैं। आपने फरमाया, फिर इन्हें चलना चाहिए, अब कोई बात नहीं, तवाफ़े वदा की हाजत नहीं, तवाफ़े वदा हाइज़ा से साक़ित हो जाता है। हदीस नंबर 4402 मुत्तफ़क़ुन अलैह। इब्ने उमर रिवायत करते हैं कि हम हज्जतुल वदा कहा करते थे जबकि हुज़ूर अकरम मौजूद थे और हम नहीं समझते थे कि हज्जतुल वदा का मफ़हूम क्या है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द और उसकी सना बयान की। फिर मसीह दज्जाल का ज़िक्र तफसील के साथ किया। आपने फरमाया, जितने भी अम्बिया अल्लाह ने भेजे हैं सब ने दज्जाल से अपनी उम्मत को डराया है। नूह ने अपनी उम्मत को उससे डराया और दूसरे बाद में आने वाले अम्बिया ने भी, और वो तुम ही में से निकलेगा और वो तुम ही से में से निकलेगा। इसलिए याद रखना कि तुमको उसके झूठे होने की और कोई दलील न मालूम हो तो यही दलील काफ़ी है कि वो काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है। उसकी आँख ऐसी होगी जैसे अंगूर का दाना। हदीस नंबर 4403 यहाँ पर ये आयत है कि अला इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम दिमाअकुम व अमवालकुम का हुर्मत यौमिकुम हादा फ़ी बलदिकुम हादा फ़ी शहरिकुम हादा अला हल बल्लग़्त। यह हदीस का टुकड़ा है उसी का, लेकिन नंबर यहाँ से दूसरा शुरू हो रहा है 4403। सुन लो, अल्लाह ने तुम पर तुम्हारे आपस के खून और अमवाल उसी तरह हराम किए हैं जैसे इस दिन की हुर्मत इस शहर और इस महीने में है। हाँ बोलो, क्या मैंने पहुँचा दिया? सहाबा बोले कि हाँ आपने पहुँचा दिया। फिर आपने कहा, ऐ अल्लाह तू गवाह रह। 3 मरतबा आपने ये जुमला दोहराया। अफसोस, देखो मेरे बाद काफिर ना बन जाना कि एक दूसरे मुसलमान की गर्दन मारने लगो, इस तौर पर कि काफिरों को छोड़कर आपस ही में लड़ने लगो। दाहिरे हदीस से ये निकलता है कि मुसलमान का बिला वजह शरई खून करना कुफ्र है। इब्ने अब्बास का यही कौल है, लेकिन दूसरे उलमा ने तावील की है। मतलब ये है कि काफिरों का सा फेल न करो। अब्दुल्ला बिन उमर वदा के बारे में शक में रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वदा मुराद है या मक्का का वदा मुराद है, मगर बाद में मालूम हुआ कि ख़ुद आपका वदा मुराद था। आप फिर चंद दिनों बाद ही इंतकाल फरमा गए। नबी अकरम का ये खुतबा भी हज्जतुल वदा का खुतबा है। हदीस नंबर 4404 ज़ैद बिन अरक़म रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 19 ग़ज़वे किए और हिजरत के बाद सिर्फ़ एक हज किया। इस हज के बाद फिर आपने कोई हज नहीं किया। ये हज हज्जतुल वदा था। अबू इसहाक़ ने बयान किया कि दूसरा हज आपने हिजरत से पहले मक्का में किया था। ये अबू इसहाक़ का ख़याल है।
صحیح یہ ہے کہ آپ نے مکہ میں رہتے وقت بہت حج کیے تھے، آپ ہر سال حج کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4405، جریر بن عبداللہ البجلی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت جریر سے کہا تھا لوگوں کو خاموش کر دو، پھر آپ نے فرمایا میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ مطلب یہ ہے کہ میرے بعد پھر عہد جاہلیت جیسے کام نہ کرنے لگ جانا، آپس کا جھگڑا فساد، قتل و غارت، یہ بھی عہد کفر کے کام ہیں، جاہلیت کے کام ہیں۔ اب مسلمان ہونے کے بعد پھر جاہلیت کی تاریخ نہ دہرانا۔ مگر یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ عہد نبوت کے بعد مسلمانوں میں خانہ جنگیوں کا ایک خطرناک سلسلہ شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے۔ اہل اسلام نے ہدایت نبوی کو فراموش کر دیا اور اسے بھلا دیا۔ حدیث نمبر 4406، ابو بکرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ گردش کرتے کرتے اپنی اسی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، یعنی اپنی اصلی شکل میں اب ہے۔ دیکھو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 4 ان میں سے حرمت والے ہیں، 3 لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب مضر کا رجب جو جمادی الاولیٰ اور جمادی اور شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے۔ پھر آپ نے دریافت کیا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ اس پر آپ خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا شاید آپ مشہور نام کے سوا اور کوئی نام رکھیں گے، لیکن آپ نے کہا کیا ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ پھر دریافت کیا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم بولے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا شاید اس کا کوئی اور نام رکھیں گے جو مشہور نام کے علاوہ ہوگا، لیکن آپ نے کہا کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ ہم بولے کہ کیوں نہیں، یہ مکہ ہی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا اور یہ دن کون سا ہے؟ ہم بولے کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا شاید اس کا آپ کوئی دوسرا نام رکھیں گے۔ آپ نے کہا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے یہ دن تمہارے اس شہر، تمہارے اس مہینے میں اور تم مہینے میں جس طرح سے اس دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی، شہر کی، ویسے وہ بھی حرام ہے، اور تم بہت جلد اپنے رب سے ملو گے اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا۔ ہاں، اس لیے میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ دیکھو جو لوگ یہاں ہیں وہ ان لوگوں کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں، جو یہاں نہیں آ سکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو وہ پہنچائیں ان میں سے کوئی ایسا بھی ہو جو یہاں بعض سننے والوں سے زیادہ اس حدیث کو یاد رکھ سکتا ہو، یعنی وہ بڑا حافظ ہو، جس نے سنا ہے وہ اتنا نہ یاد رکھ سکے جتنا وہ جائے اور کسی کو بتا دے اور وہ یاد کر لے۔ محمد بن سیرین جب اس حدیث کا ذکر کرتے تو کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر آپ نے کہا تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ آپ نے 2 مرتبہ یہ جملہ بیان کیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ مشرک کمبخت حرام مہینوں کو
اپنے مطلب سے پیچھے ڈال دیتے۔ محرم میں لڑنا حرام تھا، مگر ان کو اگر اس ماہ میں لڑنا ہوتا تو محرم کو سفر بنا دیتے اور سفر کو محرم قرار دے دیتے۔ اسی طرح مدتوں سے وہ اپنے اغراض کے تحت مہینوں کو الٹ پھیر کرتے چلے آ رہے تھے۔ اتفاق سے جس سال آپ نے حجۃ الوداع کیا تو ذی الحجہ کا ٹھیک مہینہ پڑا، جو واقعی حساب سے ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت آپ نے یہ حدیث فرمائی، مطلب آپ کا یہ تھا کہ اب آئندہ غلط حساب نہیں ہونا چاہیے اور مہینوں کا شمار بالکل ٹھیک گنتی کی موافق کریں۔ ماہ رجب کو قبیلے مضر کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا کہ قبیلے مضر والے دوسرے عربوں سے زیادہ ماہ رجب کی تعظیم کرتے تھے، اس میں لڑائی بھڑائی کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ اس حدیث میں نبی اکرم نے بہت سے اصولی احکام کا ابلاغ فرمایا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑنے جھگڑنے سے خاص طور پر منع کیا، مگر افسوس کی امت میں اختلاف پھر انشقاق و افتراق کا جو منظر دیکھا جا رہا ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے رسول کی آخری وصیت پر کہاں تک عمل درآمد کیا ہے۔ روایت میں حجۃ الوداع کا ذکر ہے، باب سے یہی مطابقت ہے۔ حضرت محمد بن سیرین تابعین میں بڑے زبردست عالم، فقی، محدث، متقی، اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ اتنے نیک تھے کہ ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا تھا، موت کو کثرت سے یاد کرتے تھے، خواب کی تعبیر میں بھی امام فن تھے۔ 77 سال کی عمر پا کر 110 ہجری میں انتقال کیا۔ ان کی طرف ایک کتاب منسوب ہے رؤیا کے سلسلے میں، تعبیر رؤیا کے سلسلے میں، پر محققین کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ کتاب نہیں لکھی ہے۔ حدیث نمبر 4407، طارق بن شہاب روایت کرتے ہیں کہ چند یہودیوں نے کہا، اگر یہ آیت ہمارے ہاں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے اور عید منایا کرتے۔ عمر نے پوچھا، کون سی آیت؟ انہوں نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ اس پر حضرت عمر نے کہا، مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے ہوئے تھے، یعنی حجۃ الوداع میں۔ ترمذی کی روایت میں حضرت ابن عباس سے یوں مروی ہے کہ اس دن تو دوہری عید تھی، ایک تو جمعہ کا دن تھا جو اسلام کی ہفتہ وار عید ہے، اور دوسرے یوم عرفات تھا جو عید سے بھی بڑھ کر فضیلت رکھتا ہے۔ حجۃ الوداع کا ذکر ہی باب سے وجہ مناسبت ہے۔ حدیث نمبر 4408، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہم جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے تو کچھ لوگ ہم میں سے عمرہ کا احرام باندھے ہوئے تھے، کچھ حج کا اور کچھ عمرہ اور حج دونوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کا احرام باندھا تھا۔ جو لوگ حج کا احرام باندھے ہوئے تھے یا جنہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا، وہ قربانی کے دن حلال ہوئے تھے۔ سفر حج میں میقات پر پہنچنے کے بعد حاجی کو اختیار ہے کہ وہ 3 قسم کی نیت میں سے جس نیت کے ساتھ چاہے احرام باندھے۔ حدیث نمبر 4409، سعد روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ بیماری نے مجھے موت کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا مرض اس حد کو پہنچ گیا ہے اور میری بیماری بہت بڑھ گئی ہے، اور میرے پاس مال ہے جس کی وارث خالی میری ایک لڑکی ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال خیرات کر دوں؟ آپ نے کہا نہیں۔ میں نے کہا آدھا کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا پھر 1/3 کر دوں؟ حضور اکرم نے کہا 1/3 بھی بہت ہے، تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں اور بھیک مانگیں، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اگر اس سے اللہ کی رضا مقصود ہو تو تمہیں اس پر ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمہ پر بھی تمہیں ثواب ملے گا جو تم خوشطبعی کے طور پر اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دو گے اور اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، کیا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ نہیں جا سکوں گا، یعنی اس بیماری کی وجہ سے، اور یہیں انتقال ہو جائے گا؟ کہا اگر تم نہیں جا سکے تب بھی تم اللہ کی رضامندی کے لیے کوئی بھی کام کرو گے تو تمہارا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہوگا، اور امید ہے کہ تم ابھی زندہ رہو گے اور تم سے کچھ لوگوں کو نفع پہنچے گا اور کچھ لوگوں کو نقصان پہنچے گا، یعنی مسلمانوں کو تم سے نفع پہنچے گا اور کافروں کو تم سے نقصان پہنچے گا۔ اے اللہ، میرے ساتھیوں کی ہجرت کو کامل فرما اور انہیں پیچھے نہ ہٹا، لیکن نقصان میں تو سعد بن خولہ ہے، حضور اکرم نے ان کے مکہ میں وفات پا جانے کی وجہ سے افسوس کا اظہار کیا۔ حدیث نمبر 4410 متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنا سر مڑوایا تھا۔ حدیث نمبر 4411۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم اور آپ کے ساتھ بعض صحابہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر سر مڑوایا، اور بعض دوسرے صحابہ نے بالوں کو ترشوایا تھا، یعنی تقصیر کی تھی اور حلق نہیں کیا تھا۔ حدیث نمبر 4412۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں کھڑے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا۔ ان کا گدھا صف کے کچھ حصے سے گزرا، پھر وہ اتر کر لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہو گئے اور یہ بھی نماز پڑھنے لگے۔ حدیث نمبر 4413۔ عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اسامہ سے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم کی سفر میں رفتار کے متعلق پوچھا گیا کہ کیسے آپ کی اونٹ کی رفتار ہوتی تھی اور آپ کیسے چلتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بیچ کی چال چلتے تھے اور جب کشادہ جگہ ملتی تو اس سے تیز چلنے لگتے تھے۔ حدیث نمبر 4414۔ عبداللہ بن یزید ختمی روایت کرتے ہیں کہ انہیں ابو ایوب نے بتایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر مغرب اور عشاء ملا کر ایک ساتھ پڑھی تھیں۔ جملہ احادیث مذکورہ میں کسی نہ کسی طرح حجۃ الوداع کا ذکر آیا ہے، اس لیے امام بخاری نے ان احادیث کو یہاں نقل کر دیا جو ان کے کمال اجتہاد کی دلیل ہے،
ویسے ہر حدیث سے بہت سے مسائل کا اثبات ہوتا ہے، اس لیے ان میں اکثر احادیث کئی بابوں کے تحت مذکور ہوئی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔